بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام کتاب یاد رکھنا۔ شہید حمید سیاہ کلی مرادی کی داستان زندگی، آپ کی ہمسر کی زبانی۔ جمعرات کے دن میں اپنے کپڑے استری کرنے میں مشغول تھی کہ گھر کی گھنٹی بجی۔ کچھ لمحوں بعد امی کمرے میں آئیں اور کہا، حمید آیا ہے، امام بارگاہ جا رہا ہے، اسی لیے اوپر نہیں آیا۔ لگتا ہے تم سے کچھ کام ہے۔ میں نے چادر اوڑھی اور شربت کے گلاس کے ساتھ صحن میں گئی۔ وہ انجیر کے درخت کے نیچے کھڑے تھے، مجھے دیکھتے ہی میری جانب آئے۔ جب شربت پیا تو شکریہ کیا اور کہا، خدا کرے آپ کربلا جائیں۔ پھر میرے ہاتھ میں ایک بیگ دیتے ہوئے بولے، ماما نے آپ کے لیے خاص طور پر اخروٹ بھجوائے ہیں۔ میں نے بھی شکریہ کیا اور پوچھا، نکاح کے حوالے سے کیا پیش رفت ہوئی؟ فوراً ہی سر کو ہلایا اور کہا، آج میں رجسٹرار آفس گیا تھا، 10 آبان کے لیے حتمی طور پر وقت لے لیا ہے۔ میں نے کہا، اب آپ اوپر کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے کہا، میں امام بارگاہ جا رہا ہوں۔ آپ جانتی ہیں نا کہ ہر ہفتے شب جمعہ معمول کے مطابق وہاں پر پروگرام ہوتا ہے۔ پھر کچھ ہچکچاتے ہوئے بولے، فرزانہ ایک بات کہوں؟ آپ نہ تو نہیں کہیں گی؟ میں نے حیرت سے سوال کیا، حمید کیا ہوا ہے، کوئی بات ہے؟ وہ بولے، ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک بار میں اور آپ امام بارگاہ ساتھ جائیں؟ میرا یقین کریں، جو لوگ وہاں آتے ہیں وہ نہایت پرخلوص اور مہربان ہیں۔ میں نے اپنے دوست بہرام کی گاڑی بھی لی ہے تاکہ ساتھ جا سکیں۔ آپ ایک بار چلیں، اگر اچھا نہیں لگے تو پھر میں دوبارہ نہیں بولوں گا۔ پہلے بھی 1-2 مرتبہ حمید نے امام بارگاہ چلنے کے لیے کہا تھا۔ ان کا اصرار تھا کہ ان کے ساتھ جاؤں، لیکن مجھے شرم آتی تھی اور ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے امام بارگاہ جانے سے فرار اختیار کرتی۔ حمید کی بتائی ہوئی باتوں سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ امام بارگاہ مخصوص قریبی افراد کا ہے اور میں ان سب کے درمیان ایک اجنبی ہوں گی۔ اس مرتبہ حمید نے امام بارگاہ جانے کی بات کی تو میں انہیں مزید شرمندہ نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے ان کے ساتھ چل پڑی۔ بہرحال میرے لیے مشکل تھا کیونکہ میں وہاں کسی کو نہیں جانتی تھی۔ حتیٰ آدھے راستے پر میں نے کہا، حمید مجھے واپس چھوڑ دیں، آپ جائیں اور جلدی واپس آ جائیں، لیکن حمید مصمم ارادہ کر لیا تھا اور وہ ہر قیمت پر مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ مجلس کی ابتدا میں مجھے اپنا آپ اجنبی لگ رہا تھا اور میں ایک کونے میں بیٹھ گئی تھی، لیکن امام بارگاہ میں آنے والے افراد کے برتاؤ کی وجہ سے مجھے اپنا آپ انہی کی طرح لگنے لگا۔ حالانکہ میں وہاں کسی کو پہچانتی نہیں تھی، لیکن آہستہ آہستہ تمام خواتین سے دوستی ہو گئی تھی۔ بہت اچھا ماحول اور پرخلوص و مہربان لوگوں کا مجمع تھا۔ اگلے دن میری کلاس تھی۔ کلاس کے بعد حمید معمول کے مطابق بائک پر مجھے لینے آئے تھے، لیکن اس بار ان کے ہاتھ میں خوبصورت پھولوں کا ایک گلدستہ بھی تھا۔ خزاں کے موسم میں غروب ہوتے سورج کی روشنی میں پھول دور سے چمک رہے تھے۔ انہوں نے پھول میرے ہاتھ میں دیے۔ میں نے شکریہ کیا اور انہیں سونگھتے ہوئے پوچھا، حمید جان، شکریہ، میں بہت خوش ہوں۔ یہ خوبصورت گلدستہ کس مناسبت کی وجہ سے ہے؟ انہوں نے کہا، یہ پھول تو آپ کے قابل نہیں، مگر کیونکہ آپ اس مرتبہ امام بارگاہ چلنے کے لیے راضی ہو گئیں تو شکریہ کے لیے آپ کی خاطر یہ گلدستہ لایا ہوں۔ خدا سے تو چھپا نہیں تھا، امام بارگاہ جانے کے پیچھے میری نیت صرف یہ تھی کہ حمید میرا پیچھا چھوڑ دیں، لیکن یہی چیز اس بات کا سبب بنی کہ وہ رات ہمیشہ کے لیے میرے ذہن میں یادگار رہ گئی، اور اس دن کے بعد میں بھی حمید کی طرح ثابت قدمی کے ساتھ امام بارگاہ خیمہ عباس میں جانے لگی۔ حمید نے اپنے اسی رویے سے بہت سے اور لوگوں کو بھی امام بارگاہ کا راستہ دکھایا تھا۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل گئے تھے۔ میں چاہتی تھی کہ اپنی پسند کے مطابق ان کے لیے لباس خریدوں۔ صبح سویرے حمید کو میسج کیا کہ وہ جلدی آئیں تاکہ ہم بازار جا کر ان کے لیے لباس خرید سکیں۔ آج رجسٹرار آفس جانا تھا تاکہ دائمی نکاح پڑھا جا سکے۔ 10 آبان، جو اتفاقاً اس سال امام علی نقی الہادی کا روز ولادت بھی تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ میرا دل سینے میں نہیں ہے۔ نکاح خواہ نے کہا تھا کہ ظہر کے بعد 4 بجے ہم رجسٹرار آفس پہنچ جائیں تاکہ سب سے پہلے ہمارا نکاح پڑھا جا سکے۔ حمید دوپہر کے کھانے کے لیے ہمارے گھر پر تھے۔ ہم نے جلدی جلدی میکرونی کھائی اور گھر سے نکل پڑے۔ گاڑی میں سوار ہو کر بازار کی طرف گئے۔ ہمارے پاس وقت زیادہ نہ تھا۔
جلدی واپس آنا تھا تاکہ وعدے کے مطابق رجسٹرار آفس پہنچ سکیں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ پچھلی بار کی طرح نکاح خواں اور دیگر لوگ ہمارا انتظار کریں۔ حمید کے پاس کوٹ موجود تھا۔ ان کے لیے ایک بھورے رنگ کی لکیروں والی سفید شرٹ اور ایک پینٹ خریدی، ساتھ ہی ایک اونی جیکٹ بھی لی۔ تقریباً 3:30 بجے تک ہم بازار میں تھے۔ بہت زیادہ دیر ہو چکی تھی۔ حمید نے مجھے گھر چھوڑا تاکہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ آؤں اور خود اپنے والدین کو لینے چلے گئے۔ گھر کے سامنے پہنچے تو عجلت میں ہونے کے سبب گاڑی کو بالکل دیوار کے کنارے پر پارک کیا۔ اترتے وقت حمید سے گفتگو کرتے ہوئے ہر چیز سے غافل میرا پاؤں پانی میں پڑ گیا۔ حمید کی ہنسی چھوٹ گئی۔ وہ بولے، بہت زبردست، کیا زبردست ڈرائیور ہوں، آپ کے لیے شوماخری کی طرح گاڑی پارک کی ہے۔ حمید ہمیشہ اپنے رویے اور الفاظ سے صورتحال کو بہتر بنا دیتے تھے۔ میں اپنے والدین کے ساتھ ٹھیک 4 بجے دفتر پہنچ گئی۔ فلسطین اسٹریٹ پر رجسٹرار آفس نمبر 125 مسجد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالمقابل تھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد حمید کے والدین اور بھائی آغا سعید وہاں پہنچے۔ ان کی احوال پرسی کی اور میری نظریں دروازے پر ٹکی تھیں کہ حمید آتے ہوں گے، لیکن ان کی کوئی خبر نہ تھی۔ اتنے لوگ آ چکے تھے لیکن اصل شخص یعنی آقا داماد نہیں آئے تھے۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ پچھلی بار کی کہانی دوبارہ تکرار ہوئی ہے۔ آغا حمید آدھے راستے پر متوجہ ہوئے کہ شناختی کارڈ ان کے پاس نہیں۔ جب تک حمید پہنچے تو وقت 5 بجے سے زیادہ ہو چکا تھا۔ فوجی ہونے کے باعث میرے والد وقت کے معاملے میں حساس تھے۔ 4 اور 4:05 کے درمیان ان کے لیے فرق تھا۔ ہم بھی اسی طرح بڑے ہوئے تھے۔ میں حمید کے دیر سے آنے کی بنا پر پریشان تھی۔ حمید اپنے ابو اور امی کے ساتھ کمرے کے ایک طرف بیٹھے تھے، میں بھی اپنے والدین کے ساتھ ان کے بالمقابل بیٹھی تھی۔ نکاح خواں نے کہا تھا کہ کیونکہ ہم وقت پر نہیں آئے اور دوسروں نے پہلے ہی سے وقت لیا ہوا ہے، لہٰذا ہمیں صبر کرنا ہوگا تاکہ سب کا کام ہو جائے اور آخر میں ہمارا نکاح پڑھا جا سکے۔ دلہا اور دلہن ایک ایک کر کے آتے اور خطبہ عقد کے لیے اندر جاتے۔ ہم سب کو دیکھنے کے لیے رہ گئے تھے۔ حمید کو جب محسوس ہوا کہ میں ناراض ہوں تو میسج کیا، میری ڈارلنگ ناراض نہ ہو، اس میں یقیناً کوئی مصلحت ہے کہ میں شناختی کارڈ کو 2 بار بھولا ہوں۔ جب انہیں معلوم ہوتا کہ میں ناراض ہوں تو مجھے انگریزی زبان میں ڈارلنگ کہتے، جس کے معنی ہے میری عزیز بیوی۔ جس وقت وہ فارغ ہوتے تو زبان سیکھنے کی کلاسوں میں جاتے۔ وہ انگریزی زبان سیکھنا چاہتے تھے۔ کہتے تھے کہ ایک شیعہ جوان کے لیے ضروری ہے، کبھی بھی کام آ سکتی ہے، اور اکثر و بیشتر ان انگریزی الفاظ کا استعمال کرتے۔ میں نے ان کا میسج پڑھا لیکن جواب نہیں دیا۔ میں واقعاً ناراض ہو گئی تھی۔ میرے موبائل کے میسج کی آواز پھر بلند ہوئی۔ جب دیکھا تو پتہ چلا کہ اس بار ایک مزاحیہ جملہ بھیجا ہے، اور پھر میں اپنی ہنسی کو روک نہ سکی۔ حمید نے مجھے ہنستے ہوئے دیکھا تو مسکرا دیے۔ ہم دونوں اسی آسانی کے ساتھ ایک دوسرے کو منا لیا کرتے۔ اگر کوئی بحث ہوتی تو سادگی اور آسانی سے معاف کر دیتے، بہت آسانی سے۔ حمید نے بھورے رنگ کا کوٹ اس شرٹ پینٹ کے ساتھ پہنا ہوا تھا جو ہم خرید آئے تھے۔ میں نے پوچھا، شرٹ ٹھیک آئی، اچھی لگی؟ پھپھو نے جب میرا سوال سنا تو حمید کو دیکھا اور مسکرائیں۔ میری امی نے پوچھا، آپ کیوں مسکراتی ہیں، کچھ ہوا ہے؟ پھپھو نے کہا، حمید جب گھر آیا تو میں نے اس سے کہا کہ تمہارے کپڑے استری کیے ہوئے تیار ہیں، انہیں پہن لو تاکہ دیر نہ ہو جائے اور پھر آفس چلتے ہیں، لیکن وہ نہیں مانا۔ کہنے لگا وہی شرٹ پہنوں گا جو ابھی خریدا ہے۔ جتنا بھی کہا کہ یہ شرٹ استری ہو چکی ہے، تیار ہے، لیکن وہ نہیں مانا۔ پھر بہت وقت لگا کر اس شرٹ کو استری کیا۔ میں بہت خوش ہوئی کہ میری پسند حمید کے لیے اس قدر اہمیت رکھتی ہے۔ 7 دلہا اور دلہنوں کا نکاح ہم سے پہلے پڑھا گیا۔ بھورے رنگ کے پردوں کے ساتھ رجسٹرار آفس بہت خوبصورت تھا، جہاں 2 طرف دلہا اور دلہنوں کے لیے کرسیاں لگی تھیں اور نکاح پڑھے جانے کے مقام پر اوپر سے سبز رنگ کے کپڑے سے ایک علیحدہ جگہ بنائی گئی تھی۔ ہماری باری آئی تو اندر گئے اور سفرہ عقد کے قریب بیٹھ گئے۔ دلہن صاحبہ، کیا آپ حق مہر معاف کر دیتی ہیں تاکہ ہم صیغہ محرمیت کو فسخ قرار دیں؟ مجھ سے پہلے اندر جانے والی 7 دلہنوں نے اپنا صیغہ محرمیت کا حق مہر بخش دیا تھا۔ میں نے حمید پر ایک نگاہ ڈالی اور کہا، نہیں، میں نہیں بخشتی۔ سب کی نظریں حیرانی کے ساتھ میری طرف اٹھیں۔
بابا نے مجھ سے پوچھا، کیا تم حق مہر لوگی؟ میں نے صاف جواب دیا، جی میں لوں گی۔ حمید مسکرائے اور بولے، میں تیار ہوں کہ ابھی ابھی ادا کروں۔ نکاح خواہ مسکرائے اور کہا، پھر دلہن صاحبہ کے مطالبے کے مطابق داماد صاحب کو یہ حق مہر ادا کرنا ہوگا۔ صیغہ محرمیت کے فسخ ہونے کے بعد نکاح دائمی کی شرائط پڑھائی گئی۔ میں قرآن کو استخارے کے موقع کی طرح کھولنا چاہتی تھی، لیکن حمید نے مشورہ دیا کہ سورہ یاسین نکالوں۔ جس لمحے نکاح پڑھا جا رہا تھا، انہوں نے کہا، فرزانہ دعا کریں، خدا سے درخواست کریں کہ جو میری دعا ہے وہ پوری ہو جائے۔ میں نے حمید کے چہرے کو دیکھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ان کی دعا کیا ہے۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ وہ ایسے لمحے میں کس دعا کے متعلق سوچ رہے ہیں۔ میں نے تہہ دل سے دعا کی کہ جو کچھ بھی وہ خدا سے چاہتے ہیں، اگر اس میں ان کے لیے خیر اور سلامتی ہے تو ویسا ہی ہو جائے۔ نکاح خواہ نے مجھ سے 3 مرتبہ اجازت طلب کی تاکہ ہماری جانب سے وکیل قرار پائیں۔ میں نے 2 مرتبہ پوچھنے پر انتظار کیا اور پھر کہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام زمانہ کی اجازت سے اور اپنے بابا و ماما اور بزرگوں کی اجازت سے، ہاں قبول ہے۔ حمید نے بھی بالکل یہی جملہ دہرایا۔ نکاح خواہ کو بہت اچھا لگا۔ انہوں نے کہا، بہت سارے لوگ یہاں نکاح کے لیے آئے لیکن نہ بسم اللہ کہا اور نہ ہی امام زمانہ سے اجازت لی۔ اس مرتبہ بھی میں نے کہا ہاں، اور مغرب کی اذان ہوئی۔ حمید مسکرائے، میرا ہاتھ تھاما اور بولے، دیکھا کوئی مصلحت تھی، قسمت میں تھا کہ آپ مجھے ہاں کہیں اور اذان کی آواز بلند ہو جائے۔ پھپھو اور امی کو چوما۔ میرے لیے ایک چوڑی خریدی تھی جو مجھے چھوٹی تھی۔ طے ہوا کہ اسے تبدیل کروا کر ایک بریسلیٹ خرید لیں گے۔ سامان سے بھرا ایک سوٹ کیس لائے تھے، قرآن، نماز کی چادر، مسواک، ایک نہایت ہی اچھی خوشبو والے پرفیوم کے ساتھ جو سب کا حمید نے اپنی پسند سے منتخب کیا تھا۔ جب ہم رجسٹرار آفس سے باہر آ رہے تھے تو حمید نے کہا، جب میں کربلا گیا تھا تو آپ کے لیے چادر عروسی لانا چاہتا تھا، لیکن میں نے سوچا تھا کہ شاید آپ کی پسند نہ ہو۔ انشاءاللہ جب ہم کربلا ساتھ جائیں گے تو آپ اپنی پسند سے ایک خوبصورت چادر عروسی خرید لیجئے گا۔ جب تک نکاح ختم ہوا تو آغا سعید بھی اپنی دلہن کے ساتھ وہاں آ چکے تھے۔ انہوں نے کہا، آپ دونوں کا ابھی ابھی نکاح ہوا ہے، لہٰذا ہماری گاڑی لے جائیں اور کہیں کھانا کھا آئیں۔ آغا سعید پولیس میں کارندے تھے اور عموماً مشن پر یا کسی ٹریننگ کے لیے سیستان و بلوچستان جایا کرتے تھے، بہت کم ہی قزوین میں ہوتے۔ یہاں تک کہ جس دن ہمارا صیغہ محرمیت پڑھا گیا اس دن بھی تمام اہل خاندان موجود تھے، لیکن آغا سعید زائدان گئے ہوئے تھے۔ حمید نے ان سے کہا، نہیں بھائی، آپ ابھی ابھی مشن سے واپس لوٹے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ کہیں جائیں، ہم پیدل چلے جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ باقی سب سے خدا حافظی اور مسجد میں نماز کی ادائیگی کے بعد بازار کی طرف چل دیے۔ حمید کے شوماخری کی طرح گاڑی چلانے، غلط جگہ پارک کرنے اور میرے پاؤں کے پانی میں پڑ جانے کے بعد مجھے موقع ہی نہیں ملا تھا کہ نیا موزہ تلاش کروں۔ جلدی جلدی میں سفید موزے پہن لیے تھے۔ میں نے حمید سے کہا، ان سفید موزوں میں مجھے شرم آ رہی ہے، جو پہلی دکان نظر آئے وہاں سے کالے رنگ کے موزے خرید لیتے ہیں۔ پیدل چلتے ہوئے چوراہے کو طے کرتے ہوئے خرازی تک پہنچے۔ وہاں دکان والے نے پوچھا کہ باریک موزے دوں یا موٹے والے؟ میں نے کہا، کوئی بھی، صرف رنگ سیاہ ہو۔ حمید نے بلا فاصلہ کہا، نہیں، موٹے ہوں تو بہتر ہے۔ حمید کا یہ رویہ مجھے بہت پسند تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ ان کی توجہ ہمیشہ میری طرف ہے۔ سبزہ میدان پہنچ کر ہم ہوٹل میں گئے۔ معمول کے مطابق انہوں نے کباب کا آرڈر دیا۔ کھانا آنے تک انہوں نے 15,000 تومان گن کر میرے ہاتھ میں دیے اور کہا، خانم یہ لیں آپ کا حق مہر۔ میں نے پیسے لیے اور کہا کہ اجازت دیں کہ میں گن کر دیکھوں، کہیں کم نہ ہو۔ حمید ہنس دیے اور کہا، 1000 تومان آپ کو زیادہ ہی ملے ہیں۔ میں نے پیسے گنے بغیر ان کے سر کے گرد پھیرے اور وہاں موجود صدقات کے ڈبے میں ڈال دیے اور کہا، یہ میرے شوہر کی سلامتی کے لیے۔ ہمارے نکاح کے بعد کا دورانیہ خزاں اور سردی کے ایام کے ساتھ ٹکرایا تھا۔ یہ دل میں گھر کر جانے والے لمحات تھے۔ مسئلہ صرف یہ تھا کہ دن بہت مختصر ہوتا اور سرد ہوا کی بنا پر ہم باہر جانے کے بجائے زیادہ تر گھر ہی میں ہوتے۔ ہمارے نکاح کے اگلے دن کھانے پر حمید کی دعوت تھی۔ ابھی میں نے کام شروع ہی کیا تھا کہ گھر کی گھنٹی بجی۔
میرا اندازہ تھا کہ آج بھی پہلے کی طرح حمید بہت جلد ہی ہمارے گھر آ جائیں گے۔ جس دن سے ہم محرم ہوئے تھے وہ جلدی آیا کرتے تھے، چاہتے تھے کہ خود کچھ کام کریں۔ ایسا نہیں تھا کہ عین دوپہر یا رات کے کھانے کے وقت پہنچے۔ سب سے سلام اور احوال پرسی کے بعد وہ میرے ساتھ باورچی خانے میں آیا اور کہا، واہ واہ، دیکھتے ہیں ماسٹر شیف نے کیا کیا ہے۔ میں نے کہا، نہیں بھائی، زحمت تو ماما نے کی ہے، میں تو صرف تلنے کا کام کر رہی ہوں۔ تیل کافی حد تک گرم ہو چکا تھا تو میں نے تلنا شروع کیا۔ حمید نے کہا، اگر میں کوئی مدد کر سکوں تو بتائیں۔ میں نے کہا، کیا آپ مرغی صاف کرنا جانتے ہیں؟ بابا مرغیاں لائے ہیں، مجھے ان کی صفائی کرنی ہے۔ وہ کرسی پر ٹھیک سے بیٹھ گئے اور بولے، میں چاہتا ہوں یہ سیکھ لوں تاکہ آپ کی مدد کر سکوں۔ میں ہنس دی اور کہا، صاف ظاہر ہے کہ جس گھر میں پھپھو جیسی خاتون ہاؤس وائف ہوں اور پھپھو کی بیٹیاں سارے کام انجام دیں، وہاں آپ بیٹوں کا گھرداری سے کوئی سروکار نہ ہوگا۔ انہوں نے کہا، ایسا بھی نہیں ہے فرزانہ خانم، میں باقی مردوں کے درمیان اول درجے کا باورچی مشہور ہوں۔ جب ہم سنبل آباد جاتے ہیں تو میں ہی کھانا بناتا ہوں۔ حمید کے ساتھ گفتگو کی وجہ سے میری توجہ ہٹ گئی۔ تلتے وقت تیل میرے ہاتھ پر لگا۔ حمید نے دیکھا کہ میرا ہاتھ جل گیا ہے تو بولے، آپ یہاں کرسی پر بیٹھیں، باقی میں تلوں گا۔ بعد میں آپ کے لیے لمبے دستانوں کی جوڑی لے لوں گا تاکہ آپ کے ہاتھوں پر تیل نہ لگے۔ میں کرسی پر بیٹھ گئی اور کہا، اگر آپ کی توجہ تلنے کی جانب ہے تو میں مرغیاں صاف کرتی ہوں، آپ بھی دیکھیں اور یاد کر لیں تاکہ جب ہم اپنے گھر جائیں تو آپ مرغی صاف کرنے میں میری مدد کر سکیں، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ گھر کے کاموں میں میرے مددگار ہو سکیں۔ لہٰذا فوراً ہی کرسی رکھ کر میرے نزدیک بیٹھ گئے۔ آپ نے موبائل کا کیمرہ آن کیا اور کہا، میں ریکارڈنگ کر لیتا ہوں کیونکہ بالکل ٹھیک طرح سے سیکھنا چاہتا ہوں، کوئی چیز رہ نہ جائے۔ میں نے کہا، حمید آپ بھی نہ۔ میں نے مرغی صاف کرنا شروع کی، کام کے دوران وضاحت بھی کی، پہلے یہاں سے کاٹتے ہیں، توجہ رہنے کے مرغی کی کھال کو اس طرح علیحدہ کریں، یہ حصہ کباب بنانے کے کام آتا ہے۔ اور بالکل ایک درس والی کلپ کی طرح انہوں نے اس ریکارڈنگ کو 30 سے زیادہ مرتبہ دیکھا، اس طرح کہ مکمل طور پر کام سیکھ گئے۔ باقی مرغیوں کو بآسانی مجھ سے زیادہ اچھی طرح اور جلدی صاف کر دیا۔ کھانا کھا چکے تو معمول کے مطابق انہوں نے امی کو برتن دھونے نہ دیے، بولے میں اور فرزانہ دھوئیں گے، برتن دھونے کے ساتھ اپنی باتیں بھی کریں گے۔ میں برتنوں پر صابن لگاتی اور حمید انہیں پانی سے دھوتے، اس دوران شرارت کرتے اور میرے سر اور چہرے پر پانی پھینکتے۔ میں نے حمید سے کہا، کیا آپ جانتے ہیں کہ نکاح کے اس دورانیے میں میری خواہش کیا ہے؟ ہنستے ہوئے انہوں نے پوچھا، کیا ہے؟ ایسا تو نہیں کہ ان 6 ملین تومان حمید کی ماہانہ تنخواہ کو خرچ کرنے کی منصوبہ بندی کی ہے؟ میں نے کہا، اس کے لیے منصوبہ بندی کی ضرورت نہیں، حمید کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ میرا ہے، میرے پاس بھی جو کچھ ہے وہ حمید کا ہے۔ انہوں نے کہا، اب بتائیں کہ آپ کی خواہش کیا ہے، میں سننا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ میری پہلی خواہش یہ ہے کہ یونیورسٹی سے لے کر گھر تک چہل قدمی کریں اور ساتھ وقت گزاریں، اور دوسری یہ کہ دونوں مل کر میلدار کے پہاڑ کی چوٹی تک جائیں۔ میں جب چھوٹی تھی تو اپنے ماموں کے ساتھ پہاڑ کے سرے تک گئی تھی لیکن اوپر نہ جا سکی۔ حمید نے کہا، مجھے اچھا لگا کہ آپ ایک قناعت پسند انسان ہیں، سادہ سی خواہشات ہیں آپ کی۔ یونیورسٹی سے گھر تک میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن پہاڑ پر جانے کا وعدہ نہیں کرتا، کیونکہ فوجی بیس اور ہماری ڈیوٹی کا علاقہ بن گیا ہے، بہت مشکل ہے کہ پہاڑ کی بلندی تک جانے کی اجازت دیں۔ بسم اللہ الرحمن